इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीवी 22। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी पहले का वीडियो है, लेकिन अब हमें ये मिला है और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये भी झूठे कज़बों में ही शामिल है। ये शख्स, आप इसका बयान सुनिएगा, देखिएगा कि इसने भी दावा कर दिया है नौज़ बिल्लाह मेहदी होने का। तो काफ़ी पुराना ये वीडियो है, आज से कुछ साल पहले का हमें ये मिला है। हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। अगर गिनती की जाए तकरीबन 30 के पास झूठे जो हैं दावेदार वो पूरे हो चुके हैं इस कासिम लाहौरी कज़ाब को मिला के। तो अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इनके पूरे होने के बाद असली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा इंशाअल्लाह। आप देखिए, सुनिए इसका बयान कि क्या कुछ इसने बातें की हैं और हम यही कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह। बयान देखिए इसका, फिर आपसे बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लक। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या रल जलाली वल इकराम। मैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुनीर शहाबुद्दीन मोहम्मद फरहान अहमद सैयदी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें खलीफा राशिद की हैसियत से अपनी खिलाफत राशिदा के ज़हूर का ऐलान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐलान अल्लाह के लुत्फ़ व करम से और मैं अपने बाबा अज़ीम हज़ूर अक़दस व अजमल जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन हबीब करदिगार मौलाए गमगुसार सय्यदना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शफ़क़त, आपके फैज़ और तवज्जो और बेपनाह बशारतों के साथ आज कर रहा हूँ। मेरे बाबा अज़ीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं हिंद की जानिब से नसीम रहमत आती महसूस करता हूँ। यह हदीस मुबारका मेरे बारे में है। ये हुक्म खुदाबंदी है और अटल है। देर हुई या गुस्ताखी हुई तो अल्लाह का कहर भी तैयार है, जो किसी भी वक्त अल्लाह के हुक्म से जाहिर होगा, और फिर अल्लाह के अजाब को सभी आंखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मैं 11वां खलीफा होने के साथ साथ 12वें और आखिरी खलीफा राशिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत का भी अमीन हूँ। इसलिए खबरदार, अगर किसी ने भी गुस्ताखी की और तौहीन अमेज सलूक मुझसे या मुझसे जुड़े किसी भी आली मर्तबत शख्स से रवा रखा, इस तौहीन के नतीजा में उम्मत पर बदला लेना फर्ज़ ऐन है। मुझसे मुतल्लिक हक़ाइक़ और मामलात कई औलिया कराम ने ज़ाहिर फरमाए हैं, जिनमें से कुछ आज भी जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस शख्स को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती हो, वो उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी तस्दीक कर सकता है। लिहाजा आगे बढ़ें और बैत को कबूल करें। पाकिस्तान से इस जुल्म के निज़ाम को हमेशा के लिए खिलाफत राशिदा के निज़ाम से बदल दें, जिसमें कभी भी किसी जालिम को पनाह न होगी, ख़्वाह वो कोई हो, और मजलूम कभी भी जालिम के हाथों मजबूर और बेबस ना होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मैं तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और मेरा साथ दें। इस मुल्क और दीन को अब हमने ही बचाना है और ऊंचे से ऊंचा मुकाम अपनी उम्मत और इस मुल्क के खुदादाद को दिलवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, आमीन। मैं तमाम मजलूम मुसलमानों से, ख्वाह वो चीन में हो या हिंदुस्तान में, बर्मा में हो या कश्मीर में, फ़लस्तीन में हो या शाम में, अफगानिस्तान में हो या यमन में, ये कह रहा हूँ कि आपकी कुर्बानियों को अल्लाह रायगा नहीं जाने देंगे। मैं आ चुका हूँ, अनकरीब परवरदिगार आलम अल्लाह हय्युल क़य्यूम हमें सुरखरू फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो बातिल को इबरतनाक शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जिन मुल्कों ने खास तौर पर अमेरिका, भारत, इसराइल और दीगर ममालिक जिन्होंने दहशतगर्दी की इंतहा की मुसलमानों के खिलाफ, वो याद रखेंगे कि उन्हें हिसाब देना होगा और वह यकीनन इबरत का निशान बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मुसलमानों को आखिर में फिर इत्तेहाद करने और बैत करने का हुक्म बिइज़्निल्लाह दे रहा हूँ। जो भी बंदा फकीर खलीफतुल्लाह की बैत से महरूम रहकर इस दुनिया से गया, वो बिलाशुबा जहालत की मौत मरेगा। इसलिए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ें और मेरा साथ दें, तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का इस खिलाफत राशिदा के दोबारा ज़हूर पर शुक्र अदा करें।
اور اس قیام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کی سے بھی دریغ نہ کرے۔ جو بھی میری خلافت و امامت کے خلاف ہو اور اس امر خداداد میں رکاوٹ ڈالے وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، اور اگر اسی مخالفت میں وہ شخص مر گیا تو جہالت کی موت مرے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ کے حکم کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اہل حق اور اہل ایمان کا آج بڑا امتحان ہے۔ آج حق اور باطل جدا ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں حق پر قائم رکھے اور باطل کی جڑ ہمیشہ کے لیے میرے ملک خداداد پاکستان سے کاٹ ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اس مختصر بیان کے بعد میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اسے پوری کروں گا، اور کسی طور پر بھی خلافت راشدہ کے قیام اور غزوۃ الہند سمیت تمام عنایات کی ناشکری نہیں کروں گا۔ اور یہ کہ میں اپنے بابا عظیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے بے پناہ محبت اور مجھ پر فخر کو ہمیشہ نگاہ میں اسی طرح رکھوں گا جس طرح آج، ابھی اور ہر وقت ان صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میری آنکھوں میں ہے۔ میرے بابا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر فخر، یقین اور پیار ہر آن بڑھے گا، اور اس حالت میں اس دنیا سے میں جاؤں گا کہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنے ملک کی سرداری قائم کروا لوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور یہی میرا ایمان، محبت اور وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس دین حق سے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو له، آمین 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 یا رب العالمین۔ بار مخاطب فرمایا اور میری آمد کے بارے میں امت کو اطلاع دی۔ پاکستان ہی کے بہت بڑے ولی اللہ میرے محسن حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز ساری زندگی میری آمد کے منتظر رہے اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر اب تو آ جا، اے عمر اب تو آ جا، تو نے اتنی دیر کر دی۔ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی بھی پیشن گوئیاں تفصیل سے وہ الگ سے زبان زدیام ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، وہ علیحدہ سے بھی دے دی جائیں گی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تفصیلی پیش خبری بھی میرے بارے میں جو تھی وہ الگ سے دے دی جائے گی۔ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی قدس سرہ العزیز کی بھی مجھ سے کافی پیش گوئیاں ہیں، مجھ سے متعلق کافی پیش خبریاں ہیں جو الگ سے دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھی کئی القابات سے مجھے یاد فرمایا۔ میں واضح کرتا ہوں کہ میرا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہ تعلق تھا نہ ہے، صرف صوفی برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز کی کیمپ دارالحسان والی جماعت میں بہت تھوڑا عرصہ ذکر الہی کے لیے شامل رہا، لیکن وہ بھی بہت محدود۔ اس کے علاوہ اب تک کی زندگی میں کسی قسم کی بھی دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں رہی، اور نہ ہی میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے الحمدللہ۔ واضح ہو کہ نہ میں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، نہ کبھی اٹھائے تھے، اور نہ ہی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ہتھیار اٹھانے کا کہہ رہا ہوں۔ واضح رہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ رشتہ اللہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے۔ تمام مسلمان بھائی اکٹھے ہوں، اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان جن پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے آج خلافت راشدہ کے قیام کے لیے، وہ اسے تسلیم کرتے ہوئے میری بیعت کو قبول کریں اور پرامن رہ کر خلافت راشدہ کو قائم کریں۔ بیعت کا حکم پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہے، اور خلافت راشدہ کا مرکز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی عین روشنی میں ملک خداداد پاکستان ہی ہے الحمدللہ۔ میں عوام الناس سے واضح کہہ رہا ہوں کہ اس امر سے متعلق توہین سے باز رہیں۔ جس کسی نے مجھ سے جھوٹ منسوب کیا یا تمسخر اڑایا تو اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، خواہ کوئی بھی ہو۔ پاکستان کے علماء و مشائخ، حکمران اور فوجی سربراہان پر بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرنا فرض ہے۔ جلدی کریں ورنہ ملک پاکستان پر اللہ عذاب عظیم نازل فرمائیں گے، جس کا مجھے دعا کا اختیار ہے الحمدللہ۔ پاکستان کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ حکومت میں ہو یا عوام الناس میں سے، وردی میں ہو یا بغیر وردی کے، میری اور میرے خاندان عظیم کے کسی فرد کی
اور میرے ساتھیوں کی اور اہل حق کی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی گستاخی اور بے ادبی سے باز رہے، ورنہ امت پر یہ فرض ہے کہ ہر اس شخص سے بدلہ لے جو مجھے نقصان پہنچانے کے درپے ہو اور میری توہین کرے۔ میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فوراً میری بیعت کو قبول کریں اور باادب رہیں اور امر خدا داد پر اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اپنی خوشبختی سمجھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا حصہ اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک یعنی میں اللہ کے حکم سے اپنے ظہور کا اعلان کر چکا ہوں۔ لہذا دیر مت کریں اور میرا ساتھ دیں تاکہ خلافت راشدہ کے قیام کو فوری، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر بھی موجود ہے۔ اس لیے واضح ہو کہ غزوۃ الہند میری سربراہی میں ہی ہونا ہے الحمدللہ، جس کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث بھی میرے ہی بارہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کی نشانی یہ عصائے مقدسہ ہے جو براہ راست اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مجھے عطا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے ماضی اور حال کے جھوٹے دعوے دار جو نعوذ باللہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں 30 کی تعداد تقریباً پوری ہو چکی ہوگی قاسم لاہوری کذاب کو ملا کے۔ کس طریقے سے جو ہے یہ امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں، اصلی امام مہدی علیہ السلام کے تصور کو بدل رہے ہیں۔ ہم پھر کہیں گے آپ سے کہ اپنے ایمان کو بچا لیجئے ایسے جھوٹے شعبدے بازوں سے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو دکھا سکیں ایسے جھوٹے دعوے داروں کا نقاب اتار کے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، بیانات کو بدلتے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اپنے ایمان کو بچا لیجئے گا، ہماری یہ عرض ہے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور امت مسلمہ بچ جائے ایسے جھوٹے شعبدے بازوں سے۔ انتظار کیجیے گا نئے ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور سب کو بتائیے گا۔ شکریہ۔